دوستو ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگی کے بارے میں بہت خاص فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا، کون جیے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا برا وقت شروع ہونے والا ہے اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی اگر مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کن لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس رات وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و احادیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب یعنی رات اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پا جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات اور لیلۃ الرحمتہ یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو ایک لسٹ دیتا ہے، جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہوتے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال اپنے وقت پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، تو کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، تو کوئی اپنے عالیشان مکان تیار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات دوستو بڑی اہم رات ہے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ دوستو اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بینک بیلنس بڑھانے، محل بنانے اور شادی کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے اگلے شعبان تک یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس سال کن لوگوں کی زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، حالانکہ لوگ شادی بیاہ اور بچوں میں لگے ہوتے ہیں۔ دوستو شب برات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ان گنت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ 2 راتوں کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ یہ ایسی رات ہے دوستو جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس میں قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور اس کی شان کیا ہے، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اس بات سے آپ آج کے روزے کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، اور آپ فرمایا کرتے کہ شعبان میرا مہینہ ہے
اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس آج کی اس رات میں کچھ مسلمان صرف کھیل تماشا کرتے ہیں، رات بھر فضول باتوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ یہ شدیداً گناہ ہے۔ جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اس رات میں آج کے مسلمان سجاوٹوں میں 12 بجے تک گھومتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، شاید اسی وقت فرشتوں کے پاس موجود مرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھا جا رہا ہو اور ہم یہاں گناہوں کی محفلیں سجائے بیٹھے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔